اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب درج ذیل آیتوں کا ترجمہ کیجئے. یہیں سے پڑھنا تھا نا؟ خوب نیچے جو آیتیں دی گئی ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہے. آیت نمبر 1 ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. خوب یہ بالکل آسان ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا شدید عذاب ان کے لیے سخت عذاب ہے. نمبر 2 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ. یہ جو پڑھ چکے تھے نا, کہاں تک پہنچے تھے؟ چلے بس یہی جب دو ہی یاد کرو اس وقت کو کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا. قالت الملائکہ, فرشتے نے مریم سے کہا ان اللہ, بے شک اللہ نے اصطفاک, آپ کو چن لیا ہے. اصطفا کے علی نساء العالمین, عالمین کی عورتوں پر آپ کو چنا ہے. چل نمبر 3 خالدین فیہا ابدا. خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں. لہم, ان کے لیے, فیہا, اس میں, یعنی یہ جنت کی بات ہو رہی. ازواج, زوج کی جمع ہے, بیویاں. مطہرہ یعنی پاکیزہ. چل نمبر 4 جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. جعل اللہ الکعبہ البیت الحرام قیاما للناس, اللہ نے کعبے کو محترم گھر قرار دیا ہے لوگوں کے قیام کے لیے. اب قیام کے بہت سارے معنی ہیں یہاں پہ, سمجھ رہے ہیں. اب وہ تو جا کر کے آپ جب تفسیر دیکھیں گے تو تفسیر میں قیام کے کیا معنی بیان کیے ہیں. رکنا, ٹھہرنا, کھڑا ہونا, عبادت کرنا, کیا مراد ہے؟ یا اعتکاف مراد ہے, کیا مراد ہے؟ چلیں ایک الگ بحث ہے. آیت نمبر 5 فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. فَاصْبِرُوا, پس تم سب صبر کرو. فَاصْبِر دیا ہے, میرے میں دیا فَاصْبِرُوا, صيغہ جمع دیا ہوا ہے. پس تم صبر کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے. حتیٰ, یہاں تک کہ, یحکم, فیصلہ کر دے, حکم سنا دے, اللہ بیننا, ہمارے بیچ, ہمارے درمیان. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یا حکم سنانے والا ہے. آیت نمبر 6 وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُم, اور قرار دیا تم سب کے لیے, من جلود الانعام, حیوانوں کے جلدوں سے, یا بنایا اس نے تم سب کے لیے. انعام یعنی چوپائے, جلود جلد کی جمع ہے, چمڑوں سے. بیوتن, گھر. اور اس نے تم سب کے لیے چوپایوں کے چمڑوں سے بنایا گھر کو. آیت نمبر 7 وقال رجل مؤمن من آل فرعون.
وقال اور کہا رجل مؤمن ایک مومن آدمی نے من آل فرعون فرعون کی آل سے فرعون کی خاندان سے ٹھیک اور فرعون کی خاندان سے ایک مومن شخص نے کہا ایسے ادھر سے ٹھیک اور کہا ایک مومن شخص نے فرعون کی خاندان سے چلے فعل ماضی تابا یتوب تابا اس نے توبہ کی کانا وہ تھا قالا اس نے کہا کہہ رہے کہ مذکورہ افعال کے معانی میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تینوں فعل کیا ہے واحد مذکر غائب کے ہیں فعل ماضی واحد مذکر غائب کے ہیں فعل ماضی ہیں اور ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب ہیں تابا کانا قالا اب ہم ان میں واحد مذکر حاضر جمع مذکر حاضر نیز واحد اور جمع متکلم بنانے کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے آخر میں تا تم تو نا کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر دیکھیے ان کی شکلوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے چونکہ بقیہ جو صیغے ہوتے ہیں وہ بقیہ صیغے پہلے ہی صیغے سے بنتے ہیں پہلے صیغے میں بقیہ ہر صیغے کی ایک اپنی علامت ہے سمجھ رہے ہیں ہر صیغے کی اپنی علامت ہے آپ علامتیں جوڑتے جائیں گے صیغہ بنتا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جب علامتیں جوڑیں گے تو جو پہلی والی صورت رہے گی وہ تو رہ جائے گی پھر تو صورت بدل جائے گی نا اب کہنے مطلب تابہ اب اس میں تم جوڑ دو کانا تو جوڑ دو نہ جوڑ دو تو تصویر تو بدلے گی نا اب یہ دکھا رہے ہیں آپ کو وہ ٹھیک ہے ابھی پہلی ضرورت ہو تو پھر جو قاعدہ اعلال آئے گا وہ الگ چیز ہے لیکن ابھی دیکھیں ماضی واحد مذکر حاضر ٹھیک واحد غائب کیا تھا تابہ تھا واحد مذکر حاضر ہو گیا تبتا جمع مذکر حاضر تبتم واحد متکلم تبتو جمع متکلم تبنا واحد مذکر غائب کانا تھا واحد حاضر ہو جائے گا کنت جمع حاضر ہو جائے گا کنتم واحد متکلم کنتو جمع متکلم کننا اب قال فعل ماضی تھا ٹھیک واحد غائب تھا اب جمع واحد حاضر بنانا ہے آپ تا لگا دیں گے تو قال کیا ہو جائے گا قلت ٹھیک قلتا قلتم قلتو قلنا کہ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا آپ نے دیکھا کہ نقشے کے افعال کو بنانے کے لیے واحد مذکر غائب میں اچھی خاصی تبدیلیاں ہوئی ہیں واحد کی شکل اور تھی اور پھر جب واحد حاضر جمع حاضر واحد متکلم جمع متکلم ہم نے بنایا تو اس کی شکل بدل گئی کہنے باوجود کہ ہم نے جب دوسرے صیغے بنائے واحد غائب سے تو کافی فرق اور کافی تبدیلی کیا ہے صیغوں میں واقع ہوئی لیکن اس کے باوجود جب آپ صیغے کے آخر میں تا تم تو نہ ان علامتوں کو دیکھیں گے تو اب آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے واحد غائب کا ہے واحد حاضر کا ہے جمع حاضر کا ہے واحد متکلم ہے جمع متکلم یہ علامتیں اگر آپ کو یاد ہیں تو علامتوں کے ذریعے سے آپ صیغے کو پہچان سکتے ہیں کہ کون سا صیغہ ہے ٹھیک
پھر ایک سبق میں دی گئی توضیحات کے مطابق درج ذیل افعال سے فعل ماضی واحد متکلم اور جمع متکلم. اب جو توضیح اوپر دی ہے خوب کہ فعل ماضی کے واحد مذکر غائب سے کس طریقے سے واحد مذکر حاضر جمع مذکر حاضر واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغے بنتے تھے. آپ کو سارے صیغے نہیں بنانے ہیں، صرف واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغے بنائیے. تو نہ واحد متکلم میں کیا لگائیں گے؟ تو لگائیں گے. جمع متکلم کے لیے نہ لگائیں گے. ٹھیک. اب یہ دیکھیں یہاں ایک سیمپل بھی دیا ہے. واحد مذکر غائب ہے آد، واحد مذکر حاضر ہو گیا اس کا عدت، جمع مذکر حاضر ہو گیا عدتم. یہاں تو دیا تھا خالی واحد متکلم اور جمع متکلم بنائیے، لیکن دیا ہے سارا ہے. آپ میں بھی ایسے ہی ہے. عجیب ہے. لکھا تو یہ ہے کہ سبق میں دی گئی توضیحات کے مطابق درج ذیل افعال سے فعل ماضی واحد متکلم اور جمع متکلم بنائیے. تو آپ نے پھر صحیح لکھا ہے، ہماری کتاب میں صحیح نہیں لکھا، خالی واحد متکلم اور جمع متکلم ہی کہا ہے. آپ نے مؤنث کا دیا ہے؟ مؤنث کا نہیں دیا ہے ابھی. اب صرف اور صرف مذکر کے، چاہے مذکر غائب ہو چاہے حاضر ہو، حاضر میں بھی چاہے واحد کا ہو چاہے جمع کا ہو، واحد متکلم جمع. چلے ہاں تو آد واحد مذکر غائب، عدت واحد مذکر حاضر، عدتم جمع مذکر حاضر، عدتو واحد متکلم، عدنا. اب بنائیے. اب جاء جئت جئتم جئتو جئنا، شاء شئت شئتم شئتو شئنا، زاد زدت زدتم زدتو زدنا، اصاب اصبت اصبتم اصبتو اصبنا. خوب استطاع سے استطاعت استطاعتم استطاعتو استطاعنا، طاب طبت طبتم طبتو طبنا، استجاب استجبت استجبتم استجبتو استجبنا، احاط احدت احدتم احدتو احدنا احدنا، قام قمت قمتم قمتو قمنا، اقام اقمت ارتاب ارتبت ارتبتم ارتبتو ارتبنا، اختار اخترت اخترتم اخترتو اخترنا. اب یاد رکھنے کے لیے کہہ رہے کہ جہاں بھی لفظ لو اگر یا ان اگر اسی طرح لفظ من جو بھی فعل ماضی کے شروع میں آ جائیں تو فعل ماضی کو فعل مضارع کے معنی میں ترجمہ کیا جائے گا. ہاں چونکہ یہ کیا ہے شرط کا معنی دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہاں تو ماضی کو کیا ہے حال یا مستقبل کے معنی میں لیا جائے گا، ترجمہ کیا جائے گا، مضارع کا معنی کیا جائے گا. جہاں کہیں بھی لو ان من ٹھیک اس طریقے کے کلمات ماضی کے شروع میں جب آئیں گے تو اس کا ترجمہ جب کریں گے تو مضارع کا ترجمہ کریں گے، ماضی کا نہیں. جیسے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ کہنے کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے، نہیں کہیں گے لائے. آمنہ ایمان لائے ہے لیکن لو آیا ہے، لو آ گیا تو اب آمنہ کا معنی یومنو کا کریں گے، سمجھ رہے ہیں.
اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں یا لاتے ہیں، فَإِنْ عَصَوْكَ اگر تمہاری نافرمانی کریں، اگر پس نہ ہو جاتے پس یا اگر باتیں کی، بس یا تو ان کا بس فی آیا بس اگر بس تین چیز نہ آئے، ان آئے، لو آئے یا من آئے، فی آیا فا سے مراد، ابے فا تو ان کی وجہ سے ہے نا، ان آیا ہے نا، یہ ماضی اردو میں ہے نا وہ تو ان کس پہ آیا؟ ماضی پہ تو ان ہی آیا ہے نا، فا تو ان پہ آیا ہے نا. پس اگر اگر تمہاری نافرمانی کریں یا کریں گے، ومن کفر جو کفر اختیار کرے، یہ اس طریقے سے چلے. اب فسق اور عصیان انشاءاللہ کل دیکھیں گے.